حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے کہ یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ نعمت بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ کام جو ہمیں ملا ہے یہ حضرات ثلاثہ سے ملا ہے، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ کام جو ہے انہوں نے ان حضرات نے اللہ سے قبول کرایا ہے۔ کیا کرایا ہے؟ رو رو کے اللہ سے قبول کرایا ہے۔ تو جو ترتیب، جو نظام انہوں نے جس شعبے میں بھی جیسے بنایا ہے یہ قیامت تک ایسے ہی چلے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کمی بیشی کرے گا وہ چل نہیں سکے گا۔ تو اس لیے فرماتے تھے حاجی صاحب کہ جتنا کام حضرات سے ہمیں ملا ہے وہ سب ہم نے لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس لکھائی میں آ چکا ہے، ہم نے نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے آنا ہے، ہم نے اسی کو بیان کرنا ہے اور اپنی پوری قوت سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے اسے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کیونکہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا یہ میرے دوستوں اجتہادی کام نہیں ہے، یہ تقلیدی کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقلیدی کام ہے، اس میں بڑوں کی تقلید ہے، اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ہم جمع نہیں کر سکتے۔ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، پرانے ساتھیوں نے شاید ان کو دیکھا ہو۔ کس نے دیکھا ہے مولانا عبید اللہ صاحب کو؟ آپ نے دیکھا ہے، مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جون میں تشریف لاتے تھے، غالباً 85 میں ان کا انتقال ہوا، 10 دن کے جوڑ میں تشریف لاتے تھے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت جی نے تبلیغ کے جتنے اصول ہیں یہ قرآن حدیث سے لیے، کہاں سے لیے ہیں؟ سیرت سے لیے۔ اور فرماتے تھے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ سارے اصول ہم نے سیرت سے لیے ہیں، پر اگر اس میں ہمارے اپنے دماغ کی کوئی اپنی کوئی بات ہوتی تو یہ تبلیغ کا کام کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ کہتے ایک دفعہ مجھے حضرت جی نے کہا، حضرت نے کہا مولانا الیاس رحمۃ اللہ بڑے حضرت جی کہ قرآن میں تبلیغ کے نصوص تلاش کرو، قرآن میں تبلیغ کہاں کہاں بیان ہوئی ہے، نصوص تلاش کرو، نص۔ تو کہنے لگے میں نے قرآن کھولا، یہ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ بیان میں فرماتے ہیں، کہتے جب میں نے قرآن کھولا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئی، تو میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، ابتدا میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ اپنی تعریف، اللہ اپنا رب ہونا بیان کر رہے ہیں، خالق اور مالک ہونا بیان کر رہے ہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتے جب میں یہاں پہنچا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو میں رک گیا، ابھی سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے، اب پورا قرآن اس میں نصوص تلاش کرنا یہ تو ابھی رہتا ہے۔ پہلی صورت میں جب کہتا ہے میں یہاں پہنچا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا، تو میں رک گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ نے انعام کن پر کیا، ہم کن کا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ تو کہتا ہے قرآن کی دوسری آیت میرے سامنے آ گئی، اللہ فرماتے ہیں قرآن کہ ہم نے انعام کیا من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، اور صالحین پر، وحسن اولئک رفیقا۔ کہتے ہیں ہم نے ان 4 طبقوں پر انعام کیا۔ تو
تو فرمایا کہ صدیقین بھی دائی، شہداء بھی دائی، انبیاء تو ہیں ہی دائی، سب نے دعوت دی ہے، صدیقین بھی دعوت دینے والے، ہے نا جی۔ شہداء تو دعوت کے راستے میں شہید ہوئے۔ فرمایا جتنے شہداء صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو ان کی جو شہادت ہے وہ مال اور ملک کے لیے نہیں تھی، وہ لوگوں کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھی، حکومت بڑھانے کے لیے نہیں تھی۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ ان کی شہادت کس لیے تھی؟ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تھی، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو۔ تو شہداء کی شہادت بھی اس کام کے لیے، اور وہ صالحین، اور صالحین بھی دائی، ہے نا، دعوت دینے والے، تربیت کرنے والے، سکھانے والے۔ تو فرمایا ہم تو ہر نماز میں روزانہ 50-60 دفعہ اللہ سے اس کام کو مانگتے ہیں، تبلیغ کو مانگتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم تو نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نبیوں والا راستہ بتا دے، شہداء والا راستہ بتا دے، صالحین والا راستہ بتا دے۔ کہتا ہے پھر جب میں نے قرآن کو کھولا اور میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے قرآن کی ہر آیت سے دعوت ٹپکتی ہوئی دکھائی۔ ہر آیت یہ دعوت دے رہی ہے کہ اس محنت کو کرو، اس محنت سے اللہ دنیا میں دین کو زندہ کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستوں کہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ تقلیدی کام ہے، یہ اجتہادی، میرے ذہن میں جو آیا میں نے شروع کر دیا، ہے نا جی۔ کسی اور کے ذہن میں جو آیا اس نے اپنی ترتیب شروع کر دی، کسی اور کے ذہن میں آیا اس نے اپنی ترتیب شروع کر دی۔ تو بھائی ہم نے اپنی کوئی ترتیب نہیں کرنی، بلکہ ہم سارے کیا ہیں؟ لکیر کے۔ حضرات نے سارے کام کی ترتیب، چاہے وہ 5 اعمال ہیں، ہے نا جی، گھر کی تعلیم سے لے کر ساری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے اس تک سارا کام لکھ دیا ہے۔ یہ مستورات کا کام بھی لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو لکھی ہوئی باتیں سنانی، اس میں ہماری طرف سے کوئی نئی بات، ٹھیک ہے، نہ ہم نے نئی بات کرنی ہے، نہ نئی بات اس میں شامل کرنی ہے، کیونکہ نئی بات چلے گی نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ سے ہمارے بڑوں نے قبول کرایا ہوا ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے تحریف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے حضرات نے لکھی ہیں یہ باتیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مغرب کے بعد کی جو ہمارے نشست ہوتی ہے اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ یہ ہفتہ واری تعلیمی حلقے کی ساری ترتیب، اگر کوئی باتیں آپ کو یاد نہ رہیں ہم اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جس محلے میں پہلے سے فضائل کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے اس میں صرف اسی محلے ہی کی مستورات شریک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہ دور دور سے مستورات آئیں، مستورات کا گاڑیوں میں اور بسوں میں اور ڈاٹسنوں میں اور دور دور سے آنا ہمارے حضرات پسند۔ اتنا راستہ ہو 2-4 منٹ پیدل راستہ کہ جس میں مستورات پردے میں اس گھر میں تشریف لیں اور وہاں تعلیم کا حلقہ لگا لیں۔ دور دور سے آنا پہلے ہمارے شہروں میں ہوتا تھا، غلام حسین صاحب کے حلقے میں بڑے دیر سے مستورات آتی تھی، کیونکہ اس وقت سارے پشاور میں 2 حلقے تھے، ایک غلام حسین صاحب کا حلقہ، ایک گنج میں حلقہ ہوتا تھا، اور ایک آدھ حلقہ میرا خیال یہاں عالمزیب صاحب کے 3-4 حلقے ہوتے تھے، تو دور دور سے مستورات۔ تو پھر اللہ پاک ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے مشورے کی اور اپنی فکر اور محنت سے انہوں نے اللہ نے یہ کھولا کہ بھئی اگر ہر علاقے والے حلقہ لے لیں، لیکن حلقہ چونکہ ذمہ داری کی بات ہے تو ایسے علاقے والوں کو حلقہ دیں جو سنبھال سکیں، کیونکہ کام اہم بھی ہے اور نازک بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو مستقل توجہ دینی پڑے گی۔ محلوں کی تعلیم میں فضائل اعمال، حکایت الصحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، مسلمانوں کی سرپرستی کا واحد علاج، فضائل صدقات حصہ اول اور حصہ دوم، 15 شعبان سے فضائل رمضان اور حج کے داخلوں کے وقت حج کے ایام میں فضائل حج سے بھی تعلیم ہو۔ پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں، ان کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب سے تعلیم نہ ہو۔
ٹھیک ہے، ان کسی کتاب کی نفی نہیں ہے، مشکوات شریف ہے، بخاری شریف ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن حضرات کی ترتیب یہ ہے کہ چونکہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات اتنی عام فہم اردو میں لکھی گئی ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس لیے فرمایا صرف انہی کتابوں سے تعلیم کی اور کسی کتاب سے بھی تعلیم نہ کی، ٹھیک ہے نا۔ محلے کی تعلیم مسجد کی جماعت سے مربوط ہے، یہ جو ہفتہ والی تعلیم ہے یہ مسجد کی جماعت سے مربوط ہے، یعنی تعلیم، استقبال اور تشکیل کرنے والی مستورات کا تعین مسجد کے مشورے میں حلقے سے پہلے طے ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر مستورات آپس میں مشورہ کر کے تعلیم ہوگا تو استقبال ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ جو ایک دن پہلے مشورہ ہوتا ہے یا فجر کو مشورہ ہوتا ہے یا رات کو مشورہ ہوتا ہے، تو یہ مشورہ اسی لیے ہے کہ اس میں ہے نا جی سارے مرد حضرات آپس میں بیٹھیں اور طے کریں کہ بھئی استقبال کون کرے گا، تعلیم کا حلقہ کون لے گا، تشکیل کون کرے گا، ان 3 کاموں کی تشکیل کرنی ہے۔ کتنے کاموں کی تشکیل کرنی ہے؟ تعلیم، استقبال ہے نا جی اور تشکیل۔ 6 نمبروں کی تشکیل کی بجائے جو تعلیم کرنے والی مستورہ ہے وہ اگر کسی کو کہہ دے اسی وقت کہ بھئی آپ 6 نمبر بیان کر لیں، اس کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جی ایسے ہی بلکہ تعلیم کرنے والی مناسب اس وقت حاضرین میں سے جو مستورات ہے نا جی پچھلی دفعہ اگر اس نے بیان کی تو کل دوسری کو بیان کر لے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ بیان کر سکتی ہیں، اس لیے اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ تمام مستورات اس نیت سے جائیں کہ کہیں مجھے نہ کہہ دے کہ میں 6 نمبر بیان کروں، تو سب فکر مند ہو کے جائیں گے، تو بیان تو ایک ہی کرے گی لیکن فکر سب کو ہوگی۔ یہاں ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ عصر کا بیان کون کرے، مغرب کا بیان کون کرے، فجر کا بیان کون کرے، تو بیان تو ایک آدمی کا طے ہوتا ہے لیکن فکر مند سب ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے نہ کہہ دے، ہے نا جی، دل پہ فکر مند ہوتے ہیں، ہے نا جی، کہ بھئی شاہد صاحب کس کی تشکیل کرتے ہیں، فکر مند سب ہوتے ہیں، سب اللہ سے مانگ کے آتے ہیں کہ اللہ جس کا بھی بیان طے ہو، میرا ہو کسی اور کا ہو، اللہ تو صحیح بات رکھنے کی توفیق کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مرد حضرات طے کریں گے، مستورات آپس میں طے نہیں کریں گے۔ ہفتہ واری تعلیمی حلقے میں تعلیم صرف 15 یوم چلہ لگائی ہوئی اور سفر والی مستورات کر سکتے، البتہ تشکیل اور استقبال سے روزہ لگائی ہوئی مستورات سے بھی کروائی جا سکتی۔ اب تشکیل کا کام ہے، یہ سروزے والی کر سکتی، استقبال بھی سروزے والی کر سکتی، لیکن تعلیم یہ سروزے والی، تو جو مستورات شوق رکھتی ہیں کہ ہم بھی تعلیم کرائیں تو ان کو ہم یہ ترغیب دیں کہ بھئی ہمارے اپنے مستورات کے ذریعے سے کہ بھئی آپ بھی 15 دن لگا لیں۔ بعض مرد حضرات آپ کو مشورے میں کہیں گے یرا زما کور والا نے تعلیم ہو گئی، زما کور والا BA کڑے دا، اگا MA کڑے دا، فلان کے دا 15 دن لگا وہ کنا رو رہا یا بس تا کورل تو تعلیم ورکو نو دے ہم فکر منشی، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ 15 دن کی ان میں فکر نہیں پیدا ہوگی۔ پہلے ہوتا تھا سروزے والے بھی تعلیم کر لیتے، اب حضرات نے کہا کہ بھی 15 دن والی مستورات تاکہ وہ صحیح ذہن بنا سکے۔ دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والی مستورات ہفتہ واری تعلیم میں شریک تو ہو سکتی ہیں مگر ان کے ذمے کوئی کام نہ لگایا جائے، ٹھیک ہے، تعلیم میں شریک ہو جائیں، اور وہ اکثر اسی لیے آتی ہیں، اکثر تنظیموں والی جو مختلف تنظیموں سے تعلق، وہ کہتی ہیں کہ چلے ہماری بھی کوئی بات چلے، تو کوئی سیاسی تنظیم ہوتی ہے، کوئی مذہبی تنظیم ہوتی ہے، تو وہ اپنی بات چلانے کے لیے آتی ہیں، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے تعلیم یا تشکیل یا استقبال کوئی عمل نہیں دینا، ان کو کہیں آپ اپنے مردوں کو بھیجیں مسجد میں، وہ ان سے بات کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اور عورتیں تو ویسے بھی کسی کو نہیں دے سکتی کوئی عمل، ٹھیک ہے نا جی، اور مرد حضرات ان کے ساتھ مسجد میں مذاکرہ کر لیں گے کہ بھئی آپ وقت لگا لیں، 4 مہینے لگا لیں، چلہ لگا لیں، 15 دن لگا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی مذکورات کو بھی وقت لگا لیں گے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو کسی بھی تنظیم والوں کو ہم نے ہلکا نہیں دینا ہے، بلکہ تعلیم کے دن کوئی عمل بھی ان کو نہیں دینا ہے، شریک ہو سکتی ہے، تعلیم میں بیٹھ جائیں، کوئی بھی کسی کو حرج نہیں ہے۔ گھروں میں عموماً اور محلے کی ہفتہ واری تعلیم
تعلیم یا خروج کی اوقات میں سادگی اختیار کی جائے۔ جب ہماری مستورات آئیں تو بھئی اس بات کو ہم مشورے میں چلائیں کہ زرق برق لباس پہننا، زیور پہننا اور جناب میک اپ کر کے آنا ہے نا جی، زیادہ اپنے آپ کو سجا کے آنا مناسب نہیں۔ تعلیم کے حلقے میں جب آئیں، سیدھا سادہ لباس جو گھر میں ہم پہنتی ہیں، ہماری عورتیں پہنتی ہیں، وہی پہن کر آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل لباس بنانا، کیونکہ اگر لباس کے معاملے میں دوڑ شروع ہو گئی تو ہر مستورہ ایک سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ اب اس میں ایسی مستورات بھی ہوتی ہیں جو بہت غریب ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تعلیمی حلقے تو نہ شمت لے، اب تو وہ خلق دس سے کپڑے اچولی ہوئی چیزوں کو آگے سے کپڑے نہ شمت جوڑو ادا غریبانہ نے مستورات وبیا تعلیم حلقے کی نظر خبر ہے پوچھ بھی زمون د مشرانو په هر خبره کې او زبردست خیر او برکت چې وی مالدار نہ مالدار زنانه دا سیدھا سادہ لباس دا ہر چا سادگی اسلام کے سادگی دا اور حیا دا۔ اسلام میں کیا ہے؟ سادگی اور حیا۔ اور کفر میں اور بے دینی میں کیا ہے؟ اسراف ہے اور بے حیائی۔ اسراف، ہر چیز میں اسراف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوشش کریں جوتے سادہ، دوپٹہ سادہ، کپڑے سادہ، زیور کا نہ ہونا ہے نا جی، کیونکہ مستورات میں دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے نا، سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس نے بہت قیمتی گھڑی پہنی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد گھڑی دیکھی، کیا ٹائم ہو گیا، سمجھ میں آئی؟ سب کو پتہ چلے میرے فلاں گھڑی پہنی، تو بھائی ایسا نہیں۔ ہم تعلیم کے حلقے میں جائیں، سادگی سے جائیں، زرق برق لباس نہ پہنیں۔ یہ ہم مردوں کو چاہیے کہ ہم یہ بات اپنے گھروں میں اپنے مشوروں میں چلائیں، تاکہ انشاءاللہ ہمارا تعلیم کا حلقہ سادگی کی بنیاد پر چلتا رہے، ورنہ کپڑوں کی دوڑ لگ گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کسی بھی صورت میں کوئی عورت کسی وقت بھی کھڑے ہو کر نہ دعوت دے، نہ تعلیم کرائے، نہ تشکیل کرے، بلکہ بیٹھ کر سارے کام کرے۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو عورت معذور ہے، اس میں آ رہا ہے ایک عورت معذور ہے، وہ تو بغیر کرسی کے بیٹھ ہی نہیں سکتی، اس کو تعلیم ہی نہ دو، ٹھیک ہے نا جی۔ زمین پر بیٹھ کر، جس زمین پر فرش ہے، جس زمین پر ساری مستورات بیٹھی ہیں، اسی زمین پر تعلیم کرنے والی بھی بیٹھے کہ جی اس کے لیے کوئی گدی بچھا دیں یا کوئی موٹی جانماز رکھ دیں، اور محاضرات اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ جس زمین پر ساری مستورات بیٹھی ہیں، اسی زمین پر، اسی فرش پر، اسی چٹائی پر یہ تعلیم کرنے والی مستورات بھی بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہ تشکیل والا کھڑا ہو، تشکیل والی بھی بیٹھ کر تشکیل کرے، ٹھیک ہے۔ تعلیم والی بھی بیٹھ کر تعلیم کرے، 6 نمبر والی بھی بیٹھ کر 6 نمبر بیان کرے، کھڑے ہو کر بیان نہیں کرنا، نہ کرسی پر بیان کرنا ہے۔ تعلیم والی مستورہ اونچی جگہ بیٹھنے سے احتراز کرے، اور سننے والی مستورات جڑ کر ہلکے کی شکل میں بیٹھے، تکیے اور گدے استعمال نہ کرے۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہے بیٹھک ہے، کمرہ ہے، اس میں متکیے لگے ہوتے ہیں، گدے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پہلے تو ان کو بچھانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کناروں پر بچھا دی تو مستورات بجائے آگے بڑھ کے بیٹھنے کے وہ کناروں پر بیٹھیں گی، جو بوڑھی بوڑھی ہوں گی وہ بھی کناروں پر، پھر جوان بھی ان کو دیکھ کے وہ بھی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھیں گی۔ تعلیم یہاں ہو رہی ہے، وہ 2 فرلانگ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کی آواز تو ان کو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ادب کے خلاف، اس لیے فرمایا کہ ہم گدے نہ لگائیں، اور گدے کے ساتھ ٹیک اگر گدے لگا بھی دیے ہیں اسے ٹیک نہ لگائیں، بلکہ ہم جب تعلیم میں بیٹھیں، ہاں ایک عورت معذور ہے اس کو ہم قریب بٹھا دیں، بے شک اس کے لیے متکا رکھ دیں، بے شک ٹیک لگا لے، کرسی لگا لے، زمین پر جو بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے، اونچی کرسی پر بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جڑ کر بیٹھی، یہ نہ ہو کہ کنارے پر بیٹھی ہوئی ہیں مستورات اور ہلکا یہاں لگا ہوا ہے، چند مستورات ادھر ہیں اور باقی کنارے پر۔ یہ استغنا کی نشانی ہے، یہ طلب والے کی نشانی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جو دیتے ہیں وہ طلب والوں کو دیتے ہیں۔ جو استغنا سے بیٹھتا ہے اس کو دین نہیں ملتا، بلکہ طلب والوں کو اللہ دیتا ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے تکیے اور گدے استعمال ہی نہ کیے جائے۔ معذور عورت کا بھی اونچی جگہ بیٹھ کر تعلیم کرانا مناسب، تو تعلیم تو نہیں کرا سکتی، لیکن سننے کے لیے اگر اس کو عذر ہے تو کرسی پر بیٹھ سکتی ہے۔ مستورات کا لاؤڈ سپیکر میں تعلیم کرنا مناسب نہیں،
اس لیے 30 یا 35 سے مجمع بڑھ جائے تو دوسرا حلقہ لگا لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بعض جگہ پہ ہوا ایسے کہ لاؤڈ اسپیکر انہوں نے کہا بھی حلقہ بہت بڑا ہو گیا، 80 سے 100 ہو گئے، چلو ایک ہی تعلیم کا حلقہ طے کرتے تھے، چلو بھی لاؤڈ اسپیکر دے دیں۔ تو حضرات اس کو پسند، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز باہر جاتی ہے اور عورت کی آواز پردہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو 35 سے جب مجمع زیادہ ہو جائے تو دوسرا حلقہ لگا لیں تاکہ سب کو آواز پہنچ سکے۔ محلے کی تعلیم میں 4-5 ہفتوں کے بعد محلے کی جماعت کے مردوں کا بیان ہو سکتا ہے، 4-5 ہفتوں کے بعد بیان ہو سکتا ہے، لیکن ایسے احباب کے بیان زیادہ مناسب ہیں جن کے ماں مستورات جماعتوں کے ہمراہ ریونڈ میں اوقات لگے ہوئے ہوں، ریونڈ 15 دن لگے ہوں، 40 دن لگے ہوں، ملکوں کا سفر ہوا ہو۔ باہر سے کسی کو بلا کر بیان کرانا مناسب نہیں، یہ نہیں کہ ہمارے محلے میں بیان ہے اور ہم مرکز میں ہے نا جی فلاں مفتی صاحب کو لے آئیں گے، فلاں مولانا صاحب کو لے آئیں گے، وہ بیان کر لیں گے۔ ہمارا کام جو ہے بیانوں کا ہے نہیں، ہمارا کام تو فکر کا ہے، جس پر فکر سوار ہو، ہم سوار ہو، ہے نا جی۔ اسی لیے حضرت جی فرماتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ میں نے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا وزن ہے جتنا بدن میں زبان کا وزن ہے۔ اب بدن میں وزن پورے بدن 1.5 من کا، 2 من کا، اور زبان 1 چھٹان کی۔ تو فرمایا ہے کہ تبلیغ میں بیان کا وزن اتنا ہے جتنا بدن میں زبان کا وزن، تو زبان 1 چھٹان کی، بیان ہمارا 1 چھٹان کے، باقی پورا بدن محنت، پورا ہفتہ محنت، نقل و حرکت، گشتیں، مستورات کی محنت، گھر گھر میں تعلیم کے حلقے، دعائیں، رات کو اٹھنا، یہ ساری جسم ہے، یہ محنت ہے، اور بیان یہ تو تھوڑا سا ہے۔ تو ہمارا کام بیانوں کا نہیں ہے کہ جی فلاں بزرگ کو لیں وہ بیان کریں گے، فلاں مولوی صاحب، یہ اپنے محلے کے ساتھ ہی بیان کریں جن کے ریمنڈ میں اوقات لگے ہوئے ہیں۔ بیان یا مذاکرہ کے بعد فی گھر ایک آدمی نکالنے اور ماں مستورات جماعتیں تیار کرنے کی ترغیب۔ بیان بریا بیان بھی نہ ہو کہ جی ماشاءاللہ بڑا زبردست اچھے دار بیان ہو گیا، ہمارے سارے بیانوں کا مقصد تشکیل ہے، تو اس لیے ایسے ساتھی سے بیان کرائیں کہ جس پر تشکیل غالب ہو، جس پر تقاضے غالب ہو، تاکہ وہ مجمع سے تقاضے پورے کریں۔ 15 دن کی جماعت تیار ہو جائے، چلے کی جماعت تیار ہو جائے، روزے کی جماعت تیار ہو جائے۔ ہمارا مقصد تو صرف بیان کرنا نہیں ہے، اور اگر بیان ماشاءاللہ 150 بیان ہو، تشکیل سے ہو شو، اصل تو تشکیل مقصود ہے۔ تو تشکیل کون کرے گا؟ جس پر تقاضے غالب، تبلیغ غالب ہوگا، اور جس پر صرف بیان غالب ہوگا وہ بیان کر لے گا، اس کے بعد ہوگا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو باہر سے کسی کو بلا کر بیان نہ کرایا جائے۔ تعلیم کے فوراً بعد مستورات گھروں کو تشریف لے جائیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زیادہ تعلیم ہلکے تب ہم راشو واپسی کی بلک بازار تب ہم لاشو لگو سودار مودا بہو، ایسا نہیں بھئی، آپ گھر آ جائیں، گھر سے پھر آپ اپنے کسی کام کے لیے جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تعلیم سے آپ سیدھے گھر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر تعلیم بدنام ہو جاتی ہے، آپ کا نماز یہ تو وقت کیا ہوا ہوگا، تعلیم کا مزہ اور بیا تعلیم کا سی مستورات کی تعلیم اور مذاکرے کے بعد انفرادی طور پر مجلس کے اختتام کی دعا کا رخ ڈالا جائے، اجتماعی دعا نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ چکلا مستورات و تعلیم ختم شی، ہم مستورات بنا کوئی پدے خبر ہو، بڑے رک دعا بنا کہ اجتماع دعا بنتے جوڑا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بعضی مستورات تو تماشا لڑے اگدے دعاگانے اگر کولی شی ومشان دانو کا کہ ہر مستورات دسے کار کول پکار دی چی ہر زنانہ کولی شی دیو زنانہ غلیر خیصہ دعا گئی بل نشی کولی آگوی رسو کو تعلیم نکوما مالا دا دعا چل نہ رازی تو کدا مختصر دعا بھی ہر زنانہ دعا کولی شی، اس دعا کا رخ ڈالیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بس نور پہ روک دے دعا گانے تعلیم نروس تو نہیں پکا۔ مردوں کی طرف سے بیان کے بعد مرد دعا کرائے، سڑی دعا کولیش چکلا دا سڑو بیان بھی میش کی اوزل انن 4-5 ہفتوں پس سڑو دا پارا نغرے چھوئے دے دیو 15 منٹا 3 منٹا دعا ہوگی
تمام گھروں میں اعمال دعوت زندہ کرنے کی بھرپور ترغیب چلتی رہے، صرف تعلیم کافی نہیں۔ دیوانے لگ خبر مشرم ریمنڈ کے ہوگا آئیے جی وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں صرف تعلیم کافی نہیں، ہم کہتے ہیں تعلیم ہو گئی، بلکہ حضرات فرماتے ہیں کہ گھروں میں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، گھروں میں کون کون سے اعمال ہونے چاہیے۔ دیکھو گھروں میں تعلیم کا حلقہ، 6 نمبروں کا مذاکرہ، تعلیم کے اندر 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، روزانہ نہ ہو، کبھی کبھی 6 نمبروں، کبھی بیٹی نے کی، کبھی اہلیہ نے کی، کبھی خود بیان، کبھی بیٹے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس گھر میں 2-3 بھائی رہتے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں تعلیم کا حلقہ لائیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ ہر گھر کے اندر تبلیغی مشورہ ہو، ہر گھر میں تبلیغی مشورہ، ہر گھر میں بچوں کی دینی تربیت، سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ یہ جتنے اولیاء آئے ہیں نا دنیا میں، جتنے اولیاء آئے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اگر ان کی تاریخ کو پڑھا جائے اور ان کی ابتدا کو دیکھا جائے تو آپ کو اس میں یہ بات ملے گی کہ ان کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ سمجھ میں آئی گی؟ ان کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے، جو بڑے بڑے نام آپ کو ملتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے فرمایا بچوں کی دینی تربیت ہے نا جی، اور گھروں میں سادگی کا ماحول، گھروں میں ایمان یقین کی دعوت کا ماحول۔ اب ہمسائی آ گئی، ٹھیک ہے، ہمسائی آ گئی، آتے نا قریب کے گھر کے مستورات آ جاتی ہیں، مرد گھر میں نہیں ہوتے تو آ جاتی ہیں، السلام علیکم، سنگال دے، گپ شپ پارا، ان کو دعوت نہیں، بلکہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں مانگنے والی آ جائے، مانگنے والی، دا اللہ بنوں سجدہ نو اغم لگی سار گئی وہ اغیلم دعوت ورک اللہ سوک دے، اللہ ورطا بیان کئی، آخرت ورطا بیان کئی، قبر حشر ورطا بیان کئی، دا موز دا ذکر دا تلاوت دا دین خبرہ ورطا رو کئی، موقع اللہ تا صدر کا جو زنانہ رالا خیرات دا پارا وہ اغیلم دعوت۔ زمون پا قرونوں کے دعوت فضا اور تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، ٹھیک ہے، تجوید کو نشتا کا نا مکور کے تجوید نشتا اور تعلیم کے تجوید نشتا، تو ددے دا مطلب ہونا کہ جب بنا دکور اولانا بچرتا سورہ فاتحہ بناو اچھر تویلی دی کوئی زنانو دا قرآن دا صحیح کولو فکر پکار دی، تجوید نشتا خدا نا دا زنانو کم قرآن از دکڑے دا بیبیانو نا زور زمانے امک کا ذکر نا غریبانہ امک کا تلاوت کی، تو اس کا فکر کرنا ہے کہ ہماری مستورات کا قرآن صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہماری مستورات تسبیحات کا اہتمام کریں، ہماری مستورات صبح اشراق کا اہتمام کریں، چاش کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، رات کو تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب ہماری مستورات کیا کرتی ہیں پتہ ہے؟ ہماری مستورات جب صبح نماز کے لیے اٹھتی ہیں، بڑی تکڑی مستورات ہوتی ہیں جو صبح نماز کے لیے اٹھتی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد چولہے کے آگے لگ جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹے بچوں کو اسکول بھجوانے ہیں، ان کو چائے بنا کر دو، پھر بڑے بچوں نے کالج مدرسے جانے، ان کو چائے بنا کر دو، پھر مردوں نے جو ہے تو دکانوں پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، ان کو چائے بنا کر دو، چوتھے نمبر پر جو گھر میں بوڑھے ہیں بیچارے جو سوئے ہوئے تھے 4 دفعہ تو چائے بناتے ہیں۔ اب ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جو عورت صبح سے چولہے کے آگے جت گئی، 4 دفعہ اس نے ناشتہ بنایا اور پھر جو ہے ناشتے سے فارغ نہیں ہوئے 10 بجے، پھر دوپہر کے کھانے کا انتظام شروع ہو گیا ہے جی، پھر جو ہے تو جناب کھانے کا چکر شروع ہو گیا، پھر ظہر کے بعد چائے کا چکر شروع ہو گیا، پھر مغرب کے بعد کھانے رات کے کھانے کا، اس بیچاری کو چاش کا وقت کہاں ملے گا، اس کو تسبیحات کا وقت کہاں ملے گا، اس کو تلاوت کا وقت کہاں ملے گا۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو صبح ناشتہ ایک وقت میں کرو، سارے گھر والے ایک وقت میں ناشتہ کرو، 2 وقت کے کھانے کا رواج ڈال دیں اپنے گھروں میں بھی، صبح اور شام۔ صحابہ کے زمانے میں یہ ترتیب تھی، 2 وقت، یہ تیسرے وقت کا کھانا بیچ میں نہیں، اس کو عربی میں کچھ کہتے ہیں مجھے ابھی وہ بھول گیا، حضرات کی طرف سے، حضرات سے سنا ہے میں نے، ہے نا جی، ایک ناشتہ صبح کا کھانا وہ بھی 10 بجے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف گھر سے نکلنے لگے، دیکھا امہات المومنین میں سے جویریہ رضی اللہ عنہ مصلی پر بیٹھی ہوئی،
حضور تشریف لے گئے نماز کے لیے. فضائل ذکر میں یہ حدیث ہے. تو حضور نے نماز پڑھی, پھر اشراق پڑھی, پھر چاش پڑھی, تو ظہر سے پہلے تشریف لائے گھر میں. دیکھا تو جویریہ رضیہ ویسے ہی بیٹھی. حضور نے فرمایا جویریہ میں جیسے آپ کو چھوڑ کے گیا تھا آپ اس وقت سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو جویریہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 کلمے پڑھے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمے میں نے پڑھے, اس کا ثواب تمہارے سارے ذکر سے زیادہ ہے. اب اس حدیث سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ صبح نماز سے لے کر چاش تک یہ عورت گھر میں بیٹھی ہے, اس کو ناشتے کا فکر نہیں ہے, حضور کے ناشتے کا فکر نہیں, نہ اپنے ناشتے کا فکر ہے. بھئی ناشتہ تھا کہاں پر؟ تو جب گھر میں اللہ کے نبی کے گھر میں تو چولہا جلتا نہیں تھا 2 مہینے, تو مستورات فارغ تھیں اعمال کے لیے. ہم ان کے گھر اعمال سے بھرے ہوئے تھے, چیزوں سے خالی تھے. آج ہمارے گھر چیزوں سے بھر گئے, اعمال سے خالی ہو گئے. ان کے گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا, ہمارے گھروں میں چولہا بجھتا نہیں. کتنا فرق ہے بھائی, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی مستورات کو اعمال پہ ڈالیں. تو اعمال پہ کب پڑیں گی؟ جب ہم ان کو کچھ وقت تو دیں گے نا. اعمال کا وقت نہیں دیں گے تو یعنی صبح سے لے کر کپڑے دھو رہے ہیں, کبھی استری کر رہی ہیں, کبھی بچوں کو نہلا رہی ہیں, کبھی پہنا رہی ہیں, تو ذرا سارے دن اس کام پہ لگی ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم مستورات کو اوقات اعمال کے لیے وقت دیں, تاکہ وہ اعمال کریں, ان کا رخ اعمال کی طرف پڑ جائے, اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگنے والی بن جائے. ٹھیک ہے. تو تمام گھروں میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک جملہ کی وضاحت کر دی. اعمال دعوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارے اعمال دعوت. ٹھیک ہے نا جی. دعوت, ذکر, عبادت, تعلیم و تعلم, خدمت, یہ سارے اعمال. تمام گھروں میں اعمال دعوت زندہ کرنے کی بھرپور ترغیب چلتی رہے. صرف تعلیم کافی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ چند آخری باتیں رہ گئی. خروج اور دیگر کسی اجتماعی عمل میں شرکت کے لیے آنے والی مستورات کی تواضع کے لیے صرف پانی کا انتظام کیا جائے, کھلانے پلانے کا اور چائے وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں. تو بھئی ہم کے منگو ہوئی گا پختو ملک دیں کلا کلا منگا منگل مشروع تو لاٹ شوال تم چاہے انہیں چلی تاسو دا سکے ہوئی چاہے مشروع نو تاسو دا سانے تاسو دان تگرانا ہوئی اور یہ پختو ملک دیں. نو بھئی ہم پختو ملک والے نہیں ہیں, ہے نا جی. یہ سارا ملک کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ملک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کس کا ملک ہے؟ ہم نے تو بھئی اس کام کو آسان کر دو. جو تعلیم کے حلقے میں مستورات آتی ہیں تو بھئی ان کو بس صرف ٹھنڈا پانی, اب گرمی ہے تھوڑا سا ایک برف کی کٹوری اس میں ڈال دو کہ ذرا پانی ٹھنڈا ہو جائے, بس چینی نہ ڈالو, کام کو سادہ کرو. کئی حلقے والوں نے کہا کہ جی منگا اس حلقہ نشو چلو لے, وہ بولے نشو چلو لے, مجھے ڈیرا زیادہ خرچہ دا بے دادی ہوتا ہے. وہ خرچہ کیوں ہے کہ وہ انہوں نے اپنا شروع سے چائے اور بسکٹ اور کاوے اور پتہ نہیں کیا گرمیوں میں شربت, تو بھئی کتنا آدمی کرے گا؟ تو بھئی ایسا کام کریں جو ہم ساری زندگی کر سکیں. تو ہمارے حضرات تکلفات سے منع کرتے ہیں, چاہے وہ منگل کا مشورہ ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ گھر کی مسجد کی ہفتہ واری تعلیم ہے. بچوں کو ہر کے ساتھ نہ لائیں. ٹھیک ہے نا جی. تعلیم کے حلقے میں بچوں کو, کیونکہ جب بچے آ جاتے ہیں نا تو ساری مستورات کا فکر ادھر ادھر ہو جاتا ہے. پھر یا وہ بچوں کو سب کو جو لے کے آتی ہے لائیو, جو بچے کو لے کے آتی ہے اس کا تو تعلیم کا بالکل 1% بھی فائدہ اس کو نہیں ہوتا, اس کی تو توجہ نہیں ہوتی تعلیم کی طرف, اور 2-4 اور بھی اس کو بھی فارغ کر دیتی ہے, اس کا بھی فکر نہیں رہتا. کوئی بچے کو سنبھال رہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, تو بچے کے ساتھ تو بڑے مسائل لگے ہوئے ہیں. تو بچوں کو بالکل نہیں لانا ہے. عام دنوں میں 1 گھنٹے کی تعلیم ہے تو 1 گھنٹہ ہم کسی کے حوالے کر کے آ جائیں. عام دنوں میں ہفتہ واری تعلیم 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو, جس میں آدھا گھنٹہ, دیکھو یہ توجہ سے لکھ لیں آپ, آدھا گھنٹہ تعلیم, 15 منٹ 6 نمبر اور 15 منٹ تشکیل, یہ تقسیم ہے. آدھا گھنٹہ سے زیادہ تعلیم نہ ہو, 15 منٹ میں 6 نمبر بیان ہو جائے, ذرا تفصیل سے بیان ہو جائے, اور 15 منٹ پھر تشکیل ہو جائے. تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو؟ جبکہ بیان کے دن 15 منٹ تعلیم, بیان سے 15 منٹ پہلے تعلیم شروع کر دیں, آدھا گھنٹہ بیان
اور 15 منٹ تشکیل، وہ بھی 1 گھنٹہ۔ بیان بھی 1 گھنٹے کا بیان نہ ہو، آدھا گھنٹہ بیان، اس سے پہلے 15 منٹ تعلیم تاکہ مجمع جڑ جائے، پھر اس کے بعد 15 منٹ کی تشکیل ہو جائے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے۔ اپنے طور سے کوئی ساتھی محلے والے یا علاقے والے ہفتہ واری تعلیم حلقہ نہ شروع کریں، اپنی طرف سے کوئی حلقہ نہ لیں۔ آپ کے پاس ساتھی آئیں گے، یہ زمین دلتا محلہ بس منگم تعلیم شروع کو مشران رب اجازت آخری زان نہ شروع کو نہ بس پریدو کسا ډیر شوق دی زما کس طرح شا هغه نشو هغه صرف هغه بتا سره مذاکرو کی په د تعلیم څه شرایط دي، ځکه چې تعلیم شروع کول آسان دي او بیا د سر ته رسول ته آسان کار دی چې په ترتیب یو شی روان وي، الله نه بغواړو او مشکل بھی نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے نا اللہ پاک آسان کر دیتا ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ نہیں، اللہ راستے کھول دیتے ہیں، پھر وصولیاں بھی ہوتی ہیں، جماعتیں بھی آتی ہیں، جماعتیں نکلتی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنے طور سے بلکہ تعلیم حلقہ لینے کے لیے مسجد والے اپنے ہی محلے سے 15 یوم کی جماعت تیار کر کے ریمنڈ تشریف بھیجیں۔ جو محلے والے بھی آپ سے کہیں کہ ہم تعلیم شروع کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں بھی 15 دن کی جماعت تیار کر کے ریمنڈ بھیج دو، پھر آپ کو تعلیم دیں گے مرکز کی اجازت سے۔ واپسی پر مسجد کے 5 اعمال پورے ہونے کی صورت میں تعلیمی حلقہ دیا جائے۔ یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے 15 دن کی جماعت دے دی، بھئی مسجد کے 5 اعمال بھی ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھو تعلیم کا حلقہ چاہے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وصولی ہے، چاہے خروج ہے، سب کا انحصار نہیں ہے، یہ روزانہ کی مسجد وار محنت پر ہے۔ جس مسجد میں روزانہ کی محنت ہوگی، عصر سے عشاء روزانہ کا مشورہ مضبوط ہوگا، مسجد کی تعلیم کا اہتمام ہوگا، ہے نا جی، بیرونی گشت کا اہتمام ہوگا، مقامی گشت کا اہتمام ہوگا، جتنے یہ اعمال مضبوط ہوں گے انشاءاللہ یہ ساری نظام صحیح مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، تعلیمی حلقہ مستورات کا بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر مہینے سے روزے کی جماعت بھی نکلے گی، اللہ پاک سارے تقاضے پورے کریں گے۔ ہر سال 2-3 جماعتیں چلے کی بھی نکل جایا کریں گے۔ سارے تقاضے تب پورے ہوں گے جب روزانہ کی محنت ہوگی، اس لیے بھائی روزانہ کی محنت کا اہتمام کر لیں۔ جس محلے میں مشورہ سے ہفتہ واری تعلیم ہو رہی ہے وہاں سے ہر ہفتہ، یہ بھی بات نوٹ کر لیں اپنے پاس، ہر ہفتہ سے روزہ، یہ آپ کے ہاں تعلیم ہو رہی ہے نا، تو آپ نیت تو کریں انشاءاللہ کہ ہر ہفتے ہم نے سے روزے کی جماعت دینی ہے۔ کون سی مسجد ایسی ہے جس میں 25 ساتھی سے زیادہ پرانے ساتھی؟ آپ میں سے 20-25، آپ کے کتنے ساتھی ہیں؟ 35 ساتھی ہیں۔ اور بھی آپ کے ہاں کتنے ساتھی ہیں جی؟ آپ کے کتنے ساتھی ہیں؟ 18 ساتھی ہیں۔ تاسو سورہ مرگری دی تاسو جو حل کرتا کیوں جی؟ آپ کے ہاں کتنے ساتھی ہیں جی؟ ایک ہی ہے، ہاں جی۔ آپ کے تو 4 ساتھی ہیں نا پرانے، ہاں خالد آپ کے کتنے؟ ایک ہی محلہ ہے۔ دیکھو بھائی ہم اپنی ترتیب بنا لیں، بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ہر پرانا ساتھی اپنے ساتھ سے روزے کی جماعت لے کر جائے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھائی 3-4 ساتھی مل کر ایک سے روزے کی جماعت اپنے ساتھ لے جائے۔ اب ایک مسجد میں 12 ساتھی ہیں مثال کے طور پر، 12 ساتھی ہیں تو بھائی 12 جو ہیں وہ اکٹھے نہ جائیں سے روزے پر، بلکہ ترتیب یوں بنا لیں کہ 3-3 ساتھیوں کی جماعت بنا لیں، 3 ساتھی پہلے ہفتے میں، 3 ساتھی دوسرے میں، 3 ساتھی تیسرا، 3 ساتھی چوتھا، یہ 4 جماعتیں بن گئیں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے سر۔ اب ہر ہفتے پوری جماعت ہے۔ اب میرے دوستو یہ 4 جماعتیں جو ہیں ایک ہفتہ میں 1 مہینے ان 3 ساتھیوں کا مستورات کا سروزہ لگے، 3 مہینے کے بعد دوسری جماعت کا مستورات میں سروزہ لگے، تیسرے مہینے تیسری مستورات کا۔ کیوں بھائی ہر ہفتے جماعت نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی 3 سروزے یا 2 سروزے مردوں میں لگاؤ اور 1 سروزہ مستورات میں لگاؤ۔ کم از کم بہت کم درجہ ہے کہ سال میں ہر ساتھی کے 3 سروزے مستورات میں لگنے چاہیے، یہ کم سے کم درجہ ہے 3 سروزے۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ہر ساتھی کے 3 سروزے لگ جائیں تو ماشاءاللہ ہماری مسجد کی کتنی جماعتیں نکل گئی؟ ہر مہینے 1 جماعت نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ہفتہ سے روزہ کی 1 جماعت نکالیں، ہر 3 ماہ میں 15 یوم کی جماعت نکالیں۔ کتنے مہینے میں؟
ہمارے ہاں بعض حلقے ایسے ہیں ماشاءاللہ کتنے سالوں سے لگ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 10 سال سے حلقے لگے. اور ایک جو 15 دن کی جماعت دی تھی نا شروع میں وہ لینے کے لیے، حلقہ لینے کے لیے، اس کے بعد پھر 15 دن کی جماعت نہیں دی تھی. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو 15 دن کی جماعت ہے یہ صرف حلقہ لینے کے لیے نہیں ہے، بھئی یہ ہمارا مستقل تقاضا ہے. کم از کم یہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں ایک جماعت 15 دن کی چلی جائے. کوئی 3 مہینے 4 مہینے میں چلی جائے یا 6 مہینے میں چلی جائے، سال میں 2 جماعتیں 15 دن کی چلی جائیں، تو بتاؤ ہمارا کام کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہر 6 ماہ میں چلہ کی ایک جماعت نکل جائے، ہر 6 ماہ میں چلہ کی، اور سال میں 3 ماہ مستورات بیرون کی جماعت نکل جائے. کیوں جی؟ ہمارے بڑوں کا تقاضا یہ ہے، ہر ہفتے سے روزہ، 3 ماہ میں 15 دن، 6 ماہ میں چلہ، اور سال میں 3 ماہ. کس کس کا ارادہ ہے؟ دیکھو ہم ارادہ تو کریں نا، ارادے پر پیسے لگتے ہیں؟ پیسے تو نہیں لگتے نا، لیکن عزم ارادہ آدمی دل سے کرے اور پھر اس کے لیے اللہ سے مانگتا رہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے محنت شروع کر دے، اللہ وجود عطا فرمائیں. ٹھیک ہے نا؟ اصل تو اندر کا ارادہ اور عزم ہے، پھر اللہ پاک اس کو دیتے ہیں وجود. تو انشاءاللہ سب کے ارادے ہیں نا جی. اپنے ہاں بھی جماعتیں لانے کی کوشش کریں، اور ہر حلقے والے 4-5 ایسے گھر تیار رکھیں کہ وہاں جماعت جا سکے. ٹھیک ہے جی؟ اکثر محلوں میں دیکھا ایک ہی گھر ہے وہیں جماعت جاتی ہے. تو بھائی ہم اپنے گھروں اپنے محلے میں دیکھیں ہمارے کون کون سے گھر ایسے ہیں جہاں جماعتیں جا سکیں. تو ہم نیت کریں کہ اپنے محلے میں ہر محلے والے 4-5 گھر ایسے رکھیں کہ جہاں جماعت جائے. ایک آدھ گھر ایسا بھی ہو جس میں بیرون کی جماعت آ سکے، ریمنڈ کی جماعت آ سکے. وہ ذرا نازک ہوتے ہیں بیچارے، تو ایسا گھر بھی ہم رکھیں کہ جس میں ساری سہولتیں ہوں. اور دیکھو ریمنڈ والے کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم مذاکرے کے لیے گئے تو مستورات کا مذاکرہ ہو رہا تھا، مستورات کے کام. انہوں نے کہا بھائی گھر میں ایسا گھر بناؤ، بعض لوگ نیا گھر بناتے ہیں، تو فرمایا اس نیت سے گھر بناؤ کہ ہم نے یہاں مستورات کی جماعتیں ٹھہرانی. تو بھائی ایک آدھ باتھ روم زیادہ بنا لو، بیت الخلاء زیادہ بنا لو، ہے نا جی. ایک آدھ انگلش کموڈ بھی لگا لو. آج کل معذور لوگ بھی ہیں، مستورات میں بھی معذور ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ وضو خانے بنا لو. جیسے مسجدوں میں آپ نے دیکھا نا تھلیاں بنی ہوتی ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، 1 2 3 ٹوٹیاں اور 1 2 3 تھلیاں وضو کے لیے. ایسے بناؤ جیسے مسجد میں بنی ہوتی ہیں. فرمایا یہ نماز کی دعوت ہے، یہ نماز کی، کہ جس گھر میں 3 ٹوٹیاں لگی ہیں، تھلیاں بنی ہوئی ہیں، جو بھی آئے گا وہ دیکھے گا، وہ کہے گا یہ نماز یہ وضو کے لیے بنائی گئی. سمجھ نہیں؟ کیونکہ کھڑے ہو کر بیسن پہ وضو کرنا یہ خلاف سنت ہے. عذر کے لیے الگ بات ہے، کسی کا عذر ہے وہ الگ بات ہے. بیٹھ کر وضو کرنا ہے نا جی، قبلے کی طرف منہ کر کے یہ مستحب ہے، اونچی جگہ پر بیٹھنا مستحب ہے. تو میرے دوستو ہم یہ سوڈان ہے، سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں پر ہر گھر میں یہ ترتیب، انہوں نے وضو کے لیے جگہ بنائی ہے، ہر گھر میں وضو کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم جب گھر بنائیں تو اس میں 1 2 3 جگہ وضو کی بنا لیں. یہ نماز کی دعوت ہوگی، جو بھی آئے گا وہ کہیں گے ہاں جی یہ تو نماز کی بات ہو رہی. تعلیمی حلقے میں مندرجہ ذیل امور سے مکمل پرہیز کیا جائے. یہ آخری بات ہے، پھر تو آپ کو چھوڑ دیتی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا. وظائف دینا، جاننا میں پیران نہ جوڑو، ہاں زنانوں کی پیرانی بھی کنا کوئی بھی آپ پلان کی زنانہ ڈیرا بزرگ دا وای اور کا غینا وظیفه یالو چاله به وظایف نو ورکوي. ٹھیک ده کنه زنانو ته وای چې ګورل ته بدا کار نه کوي، دم درود دمونه اچول بس خلک بیا دمونو پنیت راځي، تعلیم حلقه پنیت نه راځي. نو وی چې تعلیم حلقه دا تعلیم پنیت راځي دا زنانه زموږ تعلیم لازم دمونو نه بیا به ګوره د دمګرو یو دغه به جوړ شي چې بس راځي لکه دمونه مو ما چې تعلیم به بیا څوک نه اوري، بس هغه دم والا باندې برش چې کم زنانه دمونه اچي. ٹھیک ده کنه وظائف دینا، دم درود کرنا، کتابیں تقسیم کرنا. بعض خلک کتابونه تقسیم کوئی دا کتابونه دي دا والی کوشش وکوي چې دا څه څوک زنانه کتابونه تقسیموي هغه راغون کې یو طرف تک کې خپل سړو لور کوي چې دا وګړه دا کتابونه د څه شي دي اس پتہ نه لګي دي کیسې لیکلي. ٹھیک ده کنه نو کتابونه باندې تقسیمو چنده جمع کول. ٹھیک ده کنه
زمونږ په دغه کې محله کې یو یتیمه بچی ده، د هغې واده را روانه ده او بس کوژدن دی او واده دی او موږ وایو چې زه لکه چنده جمع کړو. زمونږ دلته ماشاءالله سل اتیا زنانه راغونډېږي، نو به یو سل روپۍ به راکړي، نو لږ د هغه نه وروره دلته به دا کار نه په دې حلقه کې به چندې نه را جمع کړو. ټیک ده که نه جي؟ چنده جمع کول، د رشتو خبرې کول، که نه جي؟ ستاسو هم څومره بچي دي او زما دومره لوریانې دي او زه وروڼه په دې کې هغه رشتې مشتې خبرې تبلیغ به پکې منځ کې پاتې شي، خبره به بل طرف ته لاړ شي. نو وایي دلته به موږ د رشتو خبرې نه کوو. ټیک ده که نه جي؟ تعلیمي حلقه کې صرف د تعلیم په حلقې په نیت باندې شرکت کول. بعض دا ټولې خبرې شوي دي ځکه مشرانو لیکلي دي. قسطوں اور قرض کا لین دین کرنا، قسطونه اچول، نو دا شوي دي که نه؟ زنانو په خپلو کې قسطونه واچول، که نه جي؟ 15,000 روپۍ میاشت، 10,000 روپۍ میاشت، ټوله قسطونه دي. اوس هغه راټول داسې اسان کار خو نه دی. خبره سړو ته لاړه، خبره جنګ جګړو ته لاړه، خبره بل طرف ته لاړه، تبلیغ په منځ کې پاتې شو او کیسه چې ده نو بله جوړ شو. نو د قسطونو لین دین، نه چا نه قرض اخلو نه چا له قرض ورکوو. زنانو کې به چا له قرض نه ورکوو، نه به چا له قرض اخلو. دا د مشرانو خبرې دي. نقد یا قسطوں پر کاروبار کرنا اور قرآن کا ختم کرنا. قرآن ختم کی ستا کور کې چېرته څه مړی شوی دی، نو څه داسې خبره ده، نو خپل کور کې ختم وکړه که نه. زنانه جمع کړه، ماشومان راوغواړه، هر څه چې کور کې ختم وکړه چې ستا کور کې برکت راشي. نو دلته کور ختم، حلوائی کی دکان پر دادا جی کا فائدہ، ہے نا جی؟ حلوائی کی دکان پر دادا جی کا فائدہ. نو وایي داسې کار به نه کوو. نو د دې ټولو خبرو به موږ تاسو اهتمام کوو. باقي دا ده چې شپږو میاشتو پس موږ دا هم دا راغونډېدل وي که نه، دا حلقې په سطح باندې الحمدلله الله رب العزت یو فضا جوړه کړه چې تقریبا شپږ میاشتو پس موږ دلته راځو. نو بیا چې کله تاسو ته انشاءالله شپږ میاشتو پس به نمبر ستاسو راځي. یو خو دا څومره خبره چې وشوې انشاءالله د را روان کوم ستاسو مشوره ده، د مستوراتو مشوره ده، د دې ټوله خلاصه د مشران خپل ملګرو ته بیان کړو. بل د دې خبرې کوشش کوو چې زموږ مشوره مضبوط وي د مستوراتو اعتبار سره. زموږ مشوره مضبوط وي انشاءالله زموږ حلقه به مضبوط وي. چې کم مساجد موږ سره دې حلقه کې شامل دي، نو موږ وقتاً فوقتاً هغې ته ملګري لیږو. داسې وخت کې چې کله د هغې مشورې ټایم وي چې هغې ته موږ ووایو چې وروره تاسو موږ مشورې له راځئ چې دې کې ستاسو ته هم موږ کار ورکوو. دا شکایت راغلی و دلته په مشوره کې، بلکې رایمنډ ته هم دا شکایت راغلی. شکایت دا و چې زموږ اکثر زړه ملګري 4 میاشتې لګوونکي دې په خپل مستورات چې دی نو هغه تعلیم ته نه لیږي. دا شکایت راغلی چې د زړه ملګرو مستورات تعلیم حلقو ته نه ځي، نوې مستورات راځي زړه ملګرو نه راځي. نو که زموږ مستورات نه ځي نو دا نو ته به موږ څه ګیله کوو چې موږ تاسو کم ناس مجمع ده، کم از کم دا نیت وکړي چې موږ به خپل زنانه خپل چم ګاونډ نه نور زنانه کم زړه مستورات دي، کم از کم دا خو به شرکت کوو انشاءالله. نو د ټولو ارادې شته که نه دي؟ الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته عمل کولو ته وایي. دوی وایي چې موږ ته یو دا 10 حلقو والا راغلي دي، نو یو رخ خو تاسو دې له ورکړي چې د را روان هفتې له تاسو ته جوماتونه راوړي. ضروري نه ده چې خپل کور وي، ستاسو محله کې د چا کور وي، نو تاسو دوه نه پس دې ته خپل یو تقاضا مو لیکئ. ټیک ده؟ 6 نمبروں کا مذاکرہ دا وی چې 6 نمبروں مذاکره چې دا به هم 15 ورځې لګېدلې مستورات به کوي، چې روزې والا مستورات نشي کولی. ټیک ده که نه؟ انشاءالله. بل دا ده چې د خپل کورونو ته مستوراتو جومات راوستل، ټیک ده ګرمي ډېره زیاته ده، دغه دی نو ګرمي خو هر ځای کې ده، هغې خپل کور کې هم ګرمي ده. ټیک ده که نه جي؟ نو کوشش دا وکړو چې په دې موسم کې هم موږ جماعتونه، ځکه زموږ الحمدلله هر هفتې 50-60 جماعتونه د مستوراتو وځي او موږ ته اکثر د کورونو ډېر زیات کمی محسوس کېږي. ټیک ده که نه جي؟ نو کم حلقو کې کم ځایونو کې حلقې دي، نو په دې باندې ذمہ داري ده. وګوره موږ تاسو نه به کله کله بغیر تپوس هم جومات لیږو، تاسو به قبلوئ. داسې هم کېږي که بعضې وخت کې به یو جومات راشي، بس روح نشته، موږ به یو حلقې ورته ټلیفون وکړو، وروره دا جماعت را روان دی سنبالې کړه. نو دا موږ به ځان کې دا استعداد پیدا کوو چې هر کله موږ تاسو ته جومات ورکړو، تاسو به انشاءالله نه جي دغه سره خنده پیشانې سره به تاسو دا تقاضا قبلوئ. اوس دوه نه پس چې دی که نه دې ته تاسو کورونه ولیکئ
انشاءاللہ هر حلقې نه یو کور چې لاله کورونه خو دې ته ملو شي باقي نور به انشاءالله الله مالک دی سره سره کورونه دې ته اتوار مشوره کې ملاوي بل دا چې دلته کم نمبر لیکل شوی دي دا مستورات او حلقو اعتبار سره بعض نمبر غلطي دي بعض نمبر بدل شوی دي بعض مرګرو هغه نمبر اړو ختم کړی دي نو دا لږ نمبر یو ګوري چک کړي دي شعیب صاحب سره چې هغه نمبر آیا ټیک دی کنه دي ٹھیک ده انشاءالله یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.